یہ جو ادب ہوتا ہے نا، یہ معاشرے کے اندر سکون پیدا کرتا ہے، اور بے ادبی جو ہوتی ہے یہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ ادب ہمیشہ محبتوں کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ بے ادبی، بے باکی، اپنی زبان کا تیزی سے استعمال کرنا، یہ نفرتوں کا باعث بنتا ہے۔ ادب کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے ملاقات کر کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ادب والے ہی نہیں، صرف ان کی کسی نے تربیت بھی کی ہے۔ اور بے ادبی، توہین، کسی شخص کے لیے ہتک امیز لہجہ اختیار کرنا، یہ بتاتا ہے کہ شخص غیر تربیت یافتہ ہے۔ آپ جب ادب کرنے والے ہو جاتے ہیں، پیار کرنے والے ہو جاتے ہیں، تعظیم کرنے والے ہو جاتے ہیں، تو آپ نا معاشرے میں سکون پیدا کرتے ہیں۔ میٹرک کر کے، پی ٹی سی کر کے کوئی آدمی اسکول میں ٹیچر لگ گئے تھے، ایک شخص نے ان کے پاس تعلیم حاصل کی، پرائمری میں ان کے پاس پڑھا، پھر بعد میں اس نے ماسٹر کی ڈگری لی، پھر اس نے ایم فل کیا، پھر اس نے پی ایچ ڈی کی، پھر ایک بہت اونچی پوسٹ پر وہ آفیسر ہوئے، ایک بہت بڑی گاڑی اللہ نے انہیں دے دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن وہ اسکول ٹیچر اپنی سائیکل پر، ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن کوئی بڑی تنخواہیں نہیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں اساتذہ کی، اب تو پھر بھی کچھ حوصلہ افزا معاملات ہیں۔ تو وہ ٹیچر اپنی سائیکل پر سمجھیے آ رہے ہیں گاؤں سے، اور ان کا وہ شاگرد جو کبھی کسی سن میں ان کے پاس پرائمری میں شاگرد رہا، وہ بھی آ رہا ہے گاؤں واپس، لیکن وہ پجاروں پہ آ رہا ہے۔ وہ ایک بڑی گاڑی پہ، 1.5 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھا ہے، اور وہ گاؤں آ رہا ہے شہر سے۔ اس نے جب سامنے دیکھا نا میرے استاد صاحب آ رہے ہیں، اس نے گاڑی روک دی، نیچے اترا، استاد جی کو سلام کیا، پھر کہا استاد صاحب یہ بچہ جو ہے نا یہ آپ کا سائیکل لے آئے گا، میں آپ کو اپنی گاڑی پہ نہ لے جاؤں جہاں آپ نے جانا ہے، پھر میں گھر چھوڑ دوں گا۔ استاد صاحب نے جانا اپنی سائیکل پہ ہی ہے، شکریہ ادا کیا، دعائیں دیں، بیٹھے اپنی سائیکل پہ ہی۔ اس نے نہ نذرانہ دیا انہیں، نہ تحفہ دیا ہے، نہ پیسے دیے، نہ ان کی پینشن میں اضافہ کیا ہے، نہ انہیں بڑا گھر لے کے دیا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ ادب کیا ہے۔ اس نے اپنے استاد کا احترام کیا ہے، اس نے ان کی تعظیم کی ہے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ استاد صاحب جب دوبارہ اس سائیکل پہ بیٹھتے ہیں نا تو انہیں محسوس ہوتا ہے میرا سائیکل تو پجاروں سے مہنگا ہے، اس لیے کہ پجاروں والے تو اتر اتر کے سائیکل کو سلوٹ کر رہے ہیں، انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ مہنگا ہے۔ جب آپ کسی کو احترام دیتے ہیں، کسی کی قدر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کا رویہ عقیدت والا ہو جاتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ دو قسم کے بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ وہ ہوتا ہے جس سے ماں باپ بات نہیں کرتے، کوئی کام نہیں بتاتے، کوئی گفتگو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، پتہ ہی کوئی نہیں کیا کہہ دے گا۔ وہ بیٹا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کی وہ کسی کے سامنے شکایت نہ کرے، لیکن وہ اسے کوئی کام نہیں بتاتے۔ ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس پہ ماں باپ سارا ہی بوجھ رکھ دیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو اس نے کہنا ہے وہ اس نے کر دینا ہے۔ اب وہ بچہ سکون دیتا ہے، ماں باپ اس کی وجہ سے اپنے دل میں راحت محسوس کرتے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے تھے، وہ بچہ گھر آ گیا، دو رویے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، گھر میں غریبی ہے، بچہ ڈیوٹی سے آیا ہے، اب ماں باپ اسے کوئی کام کہنا چاہ رہے تھے، دونوں نے منصوبہ بندی کی ہے اور لفظ جمع کیے ہیں، اپنی سادگی میں کچھ جملے تراشے ہیں۔ بیٹا جب آیا تو بڑے دھیمے لہجے میں کہا پتر ہمیں تیرے وسائل کا بھی پتہ ہے، مسائل کا بھی پتہ ہے، تنخواہ کتنی ہے ہم جانتے ہیں، خرچے کتنے ہم جانتے ہیں،
لیکن پتر ہم بھی تیرے علاوہ کس کو کہیں، تیری بہن غریبنی کو 10-20 ہزار کی ضرورت پڑ گئی ہے تو کو مہربانی کر اس کے ساتھ بھی، اور بڑے دبے لفظوں میں، ڈر کے، محتاج جملوں میں۔ اب بچہ تو ایسے ہوا جیسے پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا، لاوا تھا، پھٹ گیا، کہنے لگا ابا جی آپ ہر وقت مجھے تکلیف ہی دیتے رہتے ہیں، اماں ہر وقت آپ کام بتاتی رہتی ہیں، بہن کو سمجھائیں نا آپ کہ میرے پہلے ہی بڑے مسئلے ہیں، میں کہاں سے اسے پیسے دوں، آپ اسے کہیں۔ ماں باپ بیچارے ساری رات روتے رہتے ہیں، یار یہ اس نے کیا کیا، نہ دیتا چلو وہ ڈب سے جواب دے دیتا۔ ایک رویہ دوسرا ہے، بیٹا گھر آیا ہے، ماں باپ نے بات کی، کہا پتر وہ تیری بہن کو کوئی ضرورت تھی اور ہم تیرے مسائل وسائل دونوں کو جانتے ہیں، دل نہیں کرتا تجھے کہنے کو، لیکن پھر ہم تو اب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ مزدوریاں نہیں کر سکتے، تجھے ہی کہنا ہے، تو اگر تو محسوس نہ کرے تو کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ تو پتر اٹھ کے قریب بیٹھ گیا ماں باپ کے، اور اس نے ہاتھ پکڑ کے باپ کا چوم کے کہا ابا جی مجھے آپ ڈر ڈر کے کام نہ بتایا کریں، آپ حکم کریں، میری جان بھی حاضر ہے۔ یہ 20,000 کی کیا بات ہوئی، آپ جتنے کہیں گے میں بندوبست کروں گا، اور بہن کو بھی آپ یہ کہیں کہ وہ ڈرا نہ کرے، وہ اس گھر کے حصے دار ہے، یہ اس کا میکا ہے، یہاں تو وہ فخر سے آ سکتی ہے، ناز سے آ سکتی ہے، اسے کو جب آئے گی دروازہ کھلا ملے گا، جب آئے گی بھائی کی شفقت ملے گی۔ بہن نے بھائی پہ ناز نہیں کرنا تو کس پہ کرنا ہے؟ روئیں گے اس کے ماں باپ بھی ساری رات ہی، پر دعائیں دیتے روئیں گے، روئیں گے، ان کا بھی تکیہ بھیگ جائے گا، پر ساتھ وہ یہ کہیں گے یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو عطا کرنا، یا اللہ دیکھنا اس بیٹے کو کبھی تیز ہوا نہ لگے۔ آپ جب بے ادبی کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب ادب کرتے ہیں، جب آپ اکرام کرتے ہیں، جب آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے۔ میں سیکھنے والا ہر جگہ سے سیکھتا ہے نا، ایک دکاندار سے میں نے ایک بات سیکھی، ایک دن میں ان طالب علموں کو بتا رہا تھا، آپ کو بھی عرض کرتا ہوں۔ دکاندار سے ایک میں نے بات سیکھی، ایک صاحب دکاندار کے پاس آئے تو کوئی چیز مانگی، تو اس صاحب نے وہ چیز دکھائی تو کہنے لگے تسی ردی رکھ دے ہو، جو کچھ بھی رکھ دے ہو، سب تو نکما تواڈے کول ہی ہوندا ہے، ہر شے بری تم سے ہی ملتی ہے۔ اور چہرے کے اثرات بھی اس طرح کے تھے کہ سامنے والا لاڑی پڑے، پر وہ دکاندار ہنس پڑا، اور اس نے ہنس کے بڑے خوبصورت انداز میں کہا پاجی لینا دینا تے مقدراں دا ہے، بولو تے ٹھیک نہ، وہ لینا دینا تے نصیباں دا ہے، ذرا بولی تے ٹھیک کرو، تہاڈی بولی نہیں ٹھیک۔ تو وہ شخص نا تھوڑا سا صحیح بولی تو اس نے نہیں کی، لیکن وہ تھوڑا سا نا اس پہ اثر ہوا، اس کے چہرے پہ ایک نہ ماننے والی شرمندگی بھی ہوتی ہے، بندہ شرمندہ ہوتا ہے پر ماننے کو تیار ہے، ایک نہ ماننے والی شرمندگی چہرے پہ آئی۔ تو آپ جب ادب کے دائروں میں رہتے ہیں، جب آپ کا تعین اس طرح کا آپ اپنی زندگی میں طے کرتے ہیں کہ میں نے بے ادب نہیں ہونا، اور سامنے والے کا لہجہ بے ادبی والا ہو بھی تو نہیں ہونا، تو پھر آپ کچھ اور بن جاتے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کی تلقین ان لفظوں میں کی کہ اس تلقین میں تاکید بڑی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو چھوٹے پہ شفقت نہ کرے اور بڑے کا اکرام نہ کرے اس کی سزا کیا بیان کی؟ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا، جو رحم نہ کرے ہمارے صغیر پر، اکرام نہ کرے ہمارے کبیر کا، ہمارے بڑے کا، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہمارے میں سے نہیں ہے وہ۔ اس نے جو ادب کا خاص حسن ہمارے دین نے دیا ہے، جب اس نے فالو ہی نہیں کیا تو پھر وہ ہم میں سے۔ اور ادب سے مراد صرف خوشامد کرنا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک خوشامد کرو تو ادب والے ہیں ہم، اور بعض لوگوں کو خوشامد کا نشہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، تو خوشامد اچھی کریں تو وہ بھی کہتے ہیں بندہ بڑا با ادب ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہاتھ چومنا بھی ادب نہیں، ادب تو یہ ہے کہ آپ کسی کا جب بھی ذکر کریں خیر کے ساتھ ہی کریں، آپ جب بھی کسی کے بارے میں آپ بات کریں تو آپ کے رویے سے ادب چھلکے، خالی جھک جانا تو یہ تو بھائی مطلب کے لیے بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اس کی حاجت نہیں۔
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے کبھی ہاتھ نہیں چومے، لیکن ہمیں صحیح طرح پتہ ہے کہ جو کہیں وہ مانتے ہیں۔ نیرا ہاتھ کا بوسہ لینا اور نیرا جناب سلوٹ کرنا اور سامنے آنا تو کہنا بلے بلے، اس سے بعضوں کا تکلف پیدا ہوتا ہے، مزاج کے اندر بعضوں کا شدت پیدا ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ادب ہمیشہ، اور ادب کے بڑے دائرے ہیں۔ اب صحیح بخاری میں حدیث ہے، استادوں کے مقابلے میں مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، یہ بھی ادب ہے۔ آتا بھی ہو تو نہیں بتانا، بڑے بیٹھے ہوں تو کسی کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ادب ہے۔ صوفیاء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ شیخ بیٹھا ہو تو تسبیح نہ چلاؤ، وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تم تسبیح چلا رہے ہو، تم اسے بتانا چاہ رہے ہو کہ میں تو نیک آدمی ہوں، تو باتیں کر رہے ہو میں اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ ادب کے جو معیار دین نے طے کیے ہیں ان کو آپ دیکھیں، اپنے بزرگوں کے سامنے آپ کو مسئلہ آتا بھی ہے تو نہ بتائیں، آپ ادب کا ماحول بنائیں، آپ کی طبیعت ادب والی ہو، ذوق ادب والا ہو، مزاج ادب والا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا اور کبار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے جید لوگ، کہتے ہیں بڑے بڑے اکابرین صحابہ بیٹھے تھے۔ تو حضور نے سوال پوچھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، جو پھل زیادہ دیتا ہے، محبت زیادہ کرتا ہے، کون ہے جس کی مثال مومن کی طرح؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ تھا کہ کھجور کا درخت ہے، یہ صحیح بخاری ہے۔ او دوستو سننا بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں، فرماتے ہیں مجھے پتہ تھا کھجور کا درخت ہے، پر چونکہ ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، چونکہ عمر فاروق بیٹھے تھے، چونکہ عثمان غنی بیٹھے تھے، چونکہ مولا علی بیٹھے تھے، چونکہ بڑے بڑے اکابرین بیٹھے تھے اور میں تھا بچہ، فرماتے ہیں جواب آتا بھی تھا تو میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میرے باپ بیٹھے ہیں، میرے چچا بیٹھے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے صلاح دوں، ان کے ہوتے ہوئے میں بات کروں۔ فرماتے میں نے بتایا نہیں، لیکن جب کسی نے نہ بتایا تو حضور نے خود فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آ گیا کہ میرے ذہن میں جو جواب تھا بالکل ٹھیک تھا، دیا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ جواب آتا تھا پھر بھی نہیں بتایا، اس لیے کہ بڑوں کا ادب قائم رہے، بڑوں کا مزاج قائم رہے۔ لیکن یہاں تو بھائی استادوں کے ہاتھ سے 1 منٹ میں نکل جاتا ہے سارا کچھ۔ شاگرد کہتا ہے میں بتاتا ہوں نا استاد جی تو گوگل چلاتے نہیں اور میں تو گوگل کا مفتی ہوں پورا، میں نے تو مسئلہ نکال بھی لیا ہے، میں ابھی میں نکال کے دیتا ہوں۔ یہاں تو عبارتیں ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں طلباء اپنے اساتذہ کی، یہاں تو مرید کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھ سے رائے لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیری مریدی صحیح کیسے چلتی ہے، میں بتاتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں جب آداب لے آئیں گے، جب ادب لے آئیں، اور شدید ایمرجنسی بھی ہوتی تھی نا تو صحابہ ادب نہیں بھولتے تھے۔ بعض اوقات ایمرجنسی میں ادب نہیں ہوتا، مطلب یہاں خدا نہ خواستہ میرے کپڑوں کو پیچھے آگ لگ جائے تو آپ کیا کہیں گے، پیر طریقت، راہبر شریعت، فلانا صاحب فلانا، جب تک سارے کپڑے جل جائیں۔ اگر ایمرجنسی ہو جائے نا، کپڑوں کو آگ لگ جائے تو کہا جاتا ہے جناب آگ لگ گئی آپ کے کپڑوں کو، ہو سکتا ہے نام لے کے کوئی پکارے، مولانا صاحب وہ دیکھیں آگ ہے، اتنے لمبے لقب نہیں ہوتے۔ لیکن صحابہ ایمرجنسی میں بھی حضور کا ادب کرتے۔ حضرت صدیق اکبر غار ثور میں ہیں، ایڑی پر ڈنگ مار رہا ہے سانپ، اور سانپ کا نام لے لے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، لیکن ایڑی پہ ڈنگ مارا جا رہا ہے، جب تک ڈنگ لگ رہا ہے بار بار، اب اس کا اثر تیز ہوا، اس زہر کا اثر جب جسم پہ ہونے لگا تو آنسو آنکھوں سے نکلے، وہ حضور کے چہرہ نور پر آئے تو محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنا چاہیے تھا نا سانپ 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 سانپ، پر حضرت صدیق اکبر ادب نہیں بھولے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان، حضور میرا باپ بھی قربان، فدا کا روحی و قلبی یا رسول، حضور میرا دل بھی قربان، حضور میری روح بھی قربان، یا رسول اللہ وہ سانپ نے ڈس لیا مجھے۔ ادب نہیں بھولے، وقت بدلنا ہے تو بدل جائے، لیکن آداب کبھی بھی امت کے ہاتھوں سے جانے نہ پائے، آداب کا ہر وقت خیال رکھا جائے، ہر وقت خیال رکھا جائے۔ آخری بات آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ہر جگہ ضروری نہیں کہ کوئی تنقید کا پہلو ہی نکالا جائے،
ہر شخص کی نیت پر شک ہی کیا جائے، یہ ضروری نہیں۔ ایک ذہن بنا لیں، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، دین کی بات کرے، قرآنی تعلیمات کی بات کرے، وہ کوئی ہو، کوشش کریں کہ جو خیر کی بات ہو اس میں خیر کے ساتھ سپورٹ شروع کر دیں۔ ہم نے بہت زیادہ جو گروہ بندی شروع کر دی ہے، اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپر لے کے آئیں۔ اقبال بار بار روتے تھے، کہتے تھے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پن پنے کی یہی باتیں ہیں۔ کہتے تھے کیا اس طرح ہم آگے جائیں گے، کبھی برادریوں کے بت اور کبھی جماعتوں کے بت۔ تھوڑا سا نا اپنے ذہن کو بڑا کریں، اور دین کی بات آپ کو لگے صحیح کہ بندہ کچھ ٹھیک ہے، آپ نے بندے کی سپورٹ کرنی ہے کہ دین کی بات کی سپورٹ کرنی ہے؟ کوئی بھی کسی بھی رنگ میں جب حضور کا تذکرہ کرے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تھا کہ وہ کماد کے کھیت سے، گنے کے کھیت سے کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، تو حضرت ابراہیم پہنچ گئے، اور فرشتہ تھا انسانی شکل میں، فرمایا رب کا نام پھر سنا۔ اس نے کہا میں سارے اونٹ لے لوں گا، فرمایا تو نام لینا تو اونٹ سارے ہی تیرے۔ وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد چپ کر گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے، دوبارہ سنا تو کہنے لگا ساری گائیں لے لوں گا، فرمایا ساری تیری ہوئی، نام دوبارہ سنا۔ نا علماں وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو۔ اس سارا کچھ دے دیا تو فرشتہ عرض کرنے لگا مالک یہ تو تیرے نام کے سچے عاشق ہیں، یہ سچے دیوانے۔ تھوڑا سا نا اتفاق کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو تھوڑا بڑا کر لیں، میچور کر لیں۔ جب لوگ انسانوں کی بجائے نظریوں کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں نا، ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں۔ جب نظریات کو ہم سپورٹ کریں گے، دین ایک نظریہ ہے، اور نظریے کی سپورٹ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نظریہ ہمیشہ نظریہ ہوتا ہے، جٹ ہو کے، بٹ ہو کے، ارائیں ہو کے، فلاں ہو کے، فلاں ہو کے بڑا جی لیا، اب کچھ مسلمان ہو کے بھی تو جینا چاہیے کہ نہیں؟ یار صحیح بتاؤ، کبھی اپنا تعارف بتایا ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں؟ یہ بھی تو تعارف ہے نا ہمارا، یہ بھی تو بتانا چاہیے۔ آپ کون ہیں جناب؟ کہتے میں تو گجرانوالہ کا رہنے والا ہوں۔ آپ کون ہیں جناب؟ میں تو جناب گجرات کا ہوں۔ بھئی آپ یہ کہیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کہا نام بتائیں، کہنے لگے میرا نام اسلام ہے۔ کہا آپ کے والد کا نام؟ کہنے لگے اسلام۔ کہا دادا کا نام اسلام۔ پوچھتا جاتا آپ اسلام بتاتے جاتے، اس نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے میرا سارا کچھ ہی میرا دین ہے۔ یہیں سے بات شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ بات ختم ہوتی ہے۔ کچھ کبھی کبھی حضرت سفینہ ایک صحابی ہیں، جنگل میں رستہ بھول گئے تھے تو سامنے شیر آ گیا، تو شیر نے جب منہ کھولا تو پتہ ہے حضرت سفینہ کی زبان سے کیا نکلا؟ کہنے لگے او شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اس مقام پہ بھی یہی نکل رہا ہے کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں۔ ایمرجنسی میں بھی جب کہا میں حضور کا غلام ہوں تو شیر نے دو میں لانی شروع کر دی، قدم چومنے شروع کر دیے، شیر پیچھے ہٹ گیا۔ تو آپ کی زبانوں پر یہ بات جاری ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔